وہ نبیوں کے ذریعے سے کہا ہے۔ پورے قرآن میں کہا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کسی ایک جگہ پہ بھی یہ نہیں کہا من یطع اللہ فقد اطاع الرسول، یہ لفظ ہی نہیں ہے قرآن مقدس، بلکہ یہ فرمایا گیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی یہی یقین رکھو کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو مانا کیا ہوا؟ رسول کے ذریعہ سے اللہ کے تک رسائی۔ رسول ہوتے ہی اللہ سے ملانے کے لیے ہوتے ہیں، انبیاء اور رسول ہوتے ہی اللہ کے ساتھ تعلق استوار کرنے کے لیے ہوتے ہیں، انبیاء اور رسول ہوتے ہی اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہوتے ہیں۔ وہ تمہارا تعلق اعمال کے ذریعہ سے بھی، اخلاق کے ذریعہ سے بھی، احکام کے ذریعہ سے بھی، ہر لحاظ سے ہر ذریعہ اللہ اور بندے کے درمیان نبیوں کے ذریعہ سے قائم ہوتا ہے، کوئی اور راستہ ہی نہیں جس راستے سے قائم ہو سکے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو یہاں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی کہا گیا کہ اطاعت رسول ہی اللہ کی اطاعت ہے، اور ایک جگہ بھی نہیں کہا گیا کہ اللہ کی اطاعت ہی رسول کی اطاعت ہے۔ یہ الٹی بات کہیں پہ بھی نہیں ہمیں بتائی گئی، ہمیں بالکل سیدھا بتایا گیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس رسول کی مانی اسی نے اللہ کی مانی۔ قرآن مقدس آپ کے سامنے ہے اور قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ فرمایا، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک آیت بھی یہ نہیں ملتی کہ جو یہ کہے من یطع اللہ فقد اطاع الرسول، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی۔ نہیں، یہ ہو بھی نہیں سکتا، یہ شان خدا بندی کے خلاف ہے، یہ شان الوہیت کے خلاف ہے کہ اللہ کو رسول کا پابند نہیں کیا جا سکتا، رسول کو اللہ کا پابند کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس کائنات میں سب کچھ اللہ کا ہے، اور جس کو جو یہ رسول دے وہ یہ یقین کر لے کہ اس کو اللہ نے دیا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اب یہ جو آیت ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کی تفسیر حدیث بیان فرما رہی ہے، بخاری شریف کی روایت۔ بخاری میں روایت بیان فرمائی گئی من اطاع محمدً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقد اطاع اللہ، جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب اطاعت تک ہی بات رہی کہ اطاعت جس نے حضور کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کے بعد اطاعت ہی تک کا معاملہ نہیں چھوڑا، بلکہ فرمایا وَمَنْ عَصَىٰ مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَىٰ اللَّهَ، جس نے حبیب کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ ان دونوں کی ناراضگی بھی ایک ہے اور ان دونوں کی رضا بھی ایک ہے۔ آپ نے دیکھا اللہ کی اور اس کے حبیب کی ناراضگی بھی ایک ہے، اور اللہ کی اور اس کے حبیب کی رضا بھی ایک ہے۔ من اطاع محمدًا فقد اطاعنی، فقد من اطاع محمدًا فقد اطاع اللہ، ومن عصى محمدًا فقد عصى اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں فرق نہیں، بلکہ رسول ہی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور اگلا جملہ بھی بڑا زبردست ہے، فرمایا وَمُحَمَّدٌ فرق بین الناس، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نشان امتیاز ہیں لوگوں کے درمیان، نشان امتیاز ہیں لوگوں کے درمیان۔ اب یہ موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ہم اگلی بات کو سمجھ سکیں۔ اب آپ نے ایمان کہ نبی سے ہمارا تعلق 4 بنیادوں پر استوار ہوتا ہے۔ پہلا ایمان، دوسرا اطاعت، تیسرا اتباع، چوتھا محبت۔ ایمان دل کی انتہائی گہرائی میں کمال کے ساتھ، کمال ربط کے ساتھ، کمال ضبط کے ساتھ اللہ کو، اس کی الوہیت کو، اس کے رسول کی صداقت کو تسلیم کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور اطاعت، آگے اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے کہ تعلق کی بنیاد، یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی، ایمان اور اطاعت۔ ابھی تیسری جو بنیاد ہے وہ ہے اتباع۔ تیسری بنیاد کس پہ ہے؟ اتباع پہ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، اتباع کا دائرہ اطاعت سے زیادہ وسیع ہے۔ اتباع کا دائرہ اطاعت سے زیادہ وسیع ہے، اس پہ غور کیجئے۔ اطاعت کے دائرہ میں عموماً وہی باتیں آتی ہیں جس کی حقیقت احکام کی ہے، جس کی حقیقت کیا ہے؟ احکام کی ہے، یعنی فرائض، واجبات، امر، نہی، حلال، حرام، ان احکام کو کہتے ہیں اطاعت۔ ان احکام کو کیا کہتے ہیں؟ اطاعت۔ ان میں ہم نے رسول کی بات ماننی ہے، ان میں ہم نے کس کی بات ماننی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب اطاعت کا دائرہ کس طرح کا ہے اس میں نے آپ کو بتا دیا۔ جن کی حقیقت حکم کی ہے وہ احکام ہیں: اقیم الصلاۃ، آت الزکوٰۃ، تصوم الرمضان، تحج البیت، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ سارے، شراب مت پیو، حرام مت کھاؤ، اس سارے کے سارے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اطاعت کے ساتھ۔ اس سب کے سب چیزوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اطاعت کے ساتھ ہے۔ امر کا تعلق بھی اطاعت کے ساتھ، نہی کا تعلق بھی اطاعت کے ساتھ۔ یعنی جن کاموں سے رب نے روکا، نبی نے بے نہیں وہی میسج آپ کو دے دیا، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ جن چیزوں کے کرنے کا رب نے حکم دیا، نبی نے براہ راست بے نہیں وہی حکم آپ تک پہنچا دیا، اس کو کہتے ہیں کیا؟ اطاعت۔ لیکن اتباع کے دائرہ میں مستحبات بھی آتے ہیں، نوافل بھی آتے ہیں، شب بیداری بھی آتی ہے، ذکر و اذکار بھی آتے ہیں، خیرات بھی آتی ہے، صدقات بھی آتے ہیں۔ یہ دائرہ ہے اتباع کا، اور وہ پہلا دائرہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ ہے اطاعت کا۔ اب آپ کو یاد سمجھ کھل کے بات آ گئی کہ اطاعت کیا ہے؟ اطاعت میں ہے نقد، جو دیا وہ لیا۔ اتباع میں ہے کہ جو دیا اس کو لوٹا کے کچھ اور زیادہ دیا، اس کے بدلے میں کچھ۔ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، فرض کر دیے کہ تمہارے اوپر روزے 30 روزے رکھنا، مگر نبی نے صرف ان 30 روزوں کی پابندی نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان 30 روزوں کی پابندی نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کی کہ وہ جو بھی تھا وہ اللہ کا حکم تھا، وہ اللہ کی اطاعت تھی، وہ اللہ کی کیا تھی؟ اطاعت تھی۔ مگر حضور علیہ السلام نے ہفتے میں بھی روزے رکھے، حضور نے کبھی کبھی مہینہ روزے رکھے، کبھی کبھی 3 مہینے روزے رکھے۔ آپ سن رہے ہیں؟
وہ پہلے کا تعلق